السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ اگر تو آپ نے بہت ساری میڈیسن کا استعمال کر لیا ہے لیکن اس کے باوجود آپ کو بلیڈنگ سٹارٹ نہیں ہو رہی اور نہ ہی آپ کے حمل پہ کوئی دوائیوں کا اثر ہو رہا ہے، تو اس کی کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں وہ آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے۔ میں آپ کو بتاؤں گی اس کی کون سی ایسی وجوہات ہوتی جس کی وجہ سے آپ پہ ان دوائیوں کا اثر نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلے اگر تو آپ غلط طریقے سے اس کا استعمال کرتے ہیں اور غلط ڈوز استعمال کرتے ہیں، یعنی اس کی مقدار بھی آپ صحیح نہیں لے رہے اور ٹائم بھی جو طریقہ کار ہے وہ بھی غلط ہے، تو ایک تو یہ وجہ ہو سکتی ہے۔ اگر طریقہ کار کی بات کی جائے تو بہت سارے طریقہ کار ہوتے ہیں، جیسے زبان کے نیچے رکھنے، کھانا بکل یعنی گال کے درمیان میں رکھنی، جبڑوں کے درمیان میں رکھنا، ویجائنا میں رکھنا، تو یہ اس کے مختلف طریقہ کار ہے جس طریقے سے ہم پیشنٹ کو کہتے ہیں کہ آپ اس طریقوں سے میڈیسن کا استعمال کریں یا اس کو اس طریقے سے کھائیں۔ ایک تو یہ اس کی وجوہات ہو سکتی ہے، اگر یہ پراپر نہیں ہوگا تو تب بھی آپ کے حمل پہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ دوسرے نمبر پہ اگر تو آپ میڈیسن کا استعمال، آپ اس کی ڈوز کا استعمال کم کر رہے ہو تب بھی اثر نہیں ہوگا۔ کیسے؟ کیونکہ جو یہ میڈیسن جو ہے بریکی یا میسوپروسٹول یا بہت سارے برانڈ آتے ہیں، تو یہ میڈیسن آپ کی پہلے جو 9 ہفتے ہوتے ہیں حمل کے، پہلا جو دورانیہ، پہلا ٹائمیسٹر جو ہوتا ہے، فرسٹ ٹائمیسٹر، اس میں اس کا اچھا افیکٹ ہوتا ہے۔ جیسے جیسے ٹائم زیادہ انکریز ہوتا جاتا ہے، آپ کا حمل زیادہ دیر کا ہوتا جاتا ہے، تب کیا ہوتا ہے، یہ جو میڈیسن ہے اس کا اثر کم ہوتا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر دوا میڈیسن جو ہے وہ اس کا جذب ہونے میں کوئی مسئلہ ہے تب بھی آپ پہ اس کا اثر نہیں ہوگا۔ جیسے کہ کچھ پیشنٹ کو کیا ہوتا ہے کہ وامٹنگ ہو جاتی ہے، اور معدے کے کچھ جن کو سٹمک پرابلم ہوتی ہے، اینٹاسڈ جو میڈیسنز ہوتی ہیں جس میں میگنیشیم ہوتا ہے پہ آپ استعمال کر رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی یہ دوائیاں آپ پہ اثر نہیں کرے گی۔ اس کے علاوہ کچھ فیمیلز کو قدرتی طور پہ بچے دانی میں کنٹریکشن پیدا نہیں ہوتی، جس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ یہ دوائیاں آپ کہتے ہو کہ میرے پہ دوائیاں اثر نہیں کر رہی، یہ قدرتی طور پہ بھی ہو سکتی ہیں۔ یعنی وہ لوکل میڈیسن ہے جس کا کوئی اثر ہے ہی نہیں، وہ آپ بار بار استعمال کرتے ہو، تو اس صورت میں بھی کیا ہوگا کہ آپ پہ اس کا اثر نہیں ہوگا۔ اگر میڈیسن ایکسپائرڈ ہوگی تب بھی آپ پہ اس کا کوئی اچھا افیکٹ نہیں آئے گا۔ اس کے علاوہ اگر تو آپ میڈیسن لینے کے باوجود آپ کا جو پروجسٹرون لیول ہے، ہارمونز لیول انکریز ہو رہا ہے، تب بھی اس صورت میں بھی کیا ہوگا کہ آپ کا حمل جاری رہے گا اور اس پہ اس دوائی کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر تو آپ کے جو یوٹرس ہے اس میں فائبرائڈ ہے، تو اس صورت میں بھی کیا ہوگا، یا سرجری ہوئی ہے یا اس میں فائبرائڈ ہے، تو اس صورت میں بھی کیا ہوگا کہ دوائی کا اثر کم ہوگا اور پیشنٹ کو مکمل طور پہ کنٹریکشن سٹارٹ نہیں ہوگی، جس کی وجہ سے حمل جو ہے وہ پراپر طور پہ ضائع نہیں ہو پاتا۔ تو یہ کچھ ایسی وجوہات ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کا حمل ضائع نہیں ہوتا، اور کچھ میڈیسنز اس طرح کی ہوتی ہے جن کا اثر آپ پہ نہیں ہوتا۔ تو آپ نے پہلے تو اپنی کاز دیکھنی ہوتی ہے، وجہ دیکھنی ہوتی ہے، کیونکہ بہت سارے پیشنٹ یہ کمنٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ میڈیسن تو بہت ساری استعمال کر چکے ہیں لیکن ہمارے پہ اس کا اثر نہیں ہو رہا، ہم نے اتنی میڈیسن استعمال کی، لیکن آپ اس کی وجہ بھی تو دیکھو، کاز بھی دیکھو، اس کے پیچھے کیا کاز ہے، پہلے اس کو دیکھو، اس کے بعد پھر آپ ان میڈیسن کا استعمال کیا کریں۔ اور خود سے میڈیسن کا استعمال نہیں کرنا، آپ نے کبھی بھی نہیں کرنا۔ پہلے اپنے آپ کو چیک کرواؤ، دیکھو، الٹرا ساؤنڈ کرواؤ، ڈاکٹر کو جا کے چیک کرواؤ، اس کے بعد پھر آپ نے میڈیسن کا استعمال کرنا ہوتا ہے، کیونکہ یہ دوائیاں نہ صرف آپ کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے یہ نقصان دہ بھی ہے، تو اپنے سے میڈیسن کا استعمال نہ کیا کریں۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک۔ امید ہے آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر تو ویڈیو آپ کو پسند آئے تو میرے چینل کو ضرور فالو کریں، میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور لائک بھی کر دیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔